السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل براق مدینہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس نیک کام کو ہمارے والدین اور ہماری تمام نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ تجوید سیکھیں۔ اس میں ہم آج تنوین کی تختی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پچھلے تمام قواعد کی مشق کر لیتے ہیں۔ تنوین حرکات کی تیسری قسم تنوین ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ زبر، زیر اور پیش کی آواز بناتی ہے۔ تنوین وقف کی صورت میں ساکن پڑھی جاتی ہے، جیسے قریب، وقفاً قریب۔ تنوین کے بعد اگر حروف مدہ میں سے الف، واو، یا آ جائیں تو ایک زبر پڑھا جائے گا، جیسے عادن، وقفاً عادا، ہدن، وقفاً ہدا۔ نون کی ادائیگی کرتے ہوئے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، جبکہ ظاہری طور پر نون لکھا نہیں ہوتا، اس لیے اسے نون کی تنوین کہتے ہیں، جیسے ان، بن، تن، ثن، جن۔ تنوین اور نون ساکن پر غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کو ایک آواز سے پڑھتے ہیں، جیسے با، الف دو زبر بن، تا، نون ساکن زبر تن۔ دال نما شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جزم جس حرف پہ ہوگا اسے ساکن کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار کی تعریف ہے نون کو واضح ادا کرنا اظہار کہلاتا ہے۔ اظہار کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا آ جائیں تو اظہار کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اظہار کی مثالیں: سواء علیہم عذاب علیم۔ اظہار کی دو اقسام ہیں: اظہار حلقی اور اظہار مطلق۔ اظہار مطلق حروف یرملون اگر ایک ہی کلمہ میں اکٹھے آ جائے تو اظہار مطلق ہوگا، یعنی ادغام نہیں ہوگا، اظہار کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں 4 الفاظ پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق کیا جاتا ہے: بنیان، صنوان، قنوان، دنیا۔ ان 4 حروف پر ادغام ہونے کے باوجود بھی ادغام نہیں کیا جائے گا، جبکہ اظہار حقیقی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے گا تو اظہار حقیقی کیا جائے گا۔ ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دینا ادغام کہلاتا ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں: ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے 4 حروف یا، میم، واو، نون آ جائیں تو ادغام مع الغنہ کیا جائے گا، جبکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے 2 حروف لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ کیا جاتا ہے۔ ادغام بلا غنہ کی مثال: مل، لم۔
جبکہ ادغام مع الغنہ کی مثال عن نفس۔ تیسرا قاعدہ اقلاب ہے، نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر ادا کرنے کو اقلاب کہا جائے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب مع الغنہ کیا جائے گا۔ مثالیں ہیں من بعد لنسفعا بالناصیہ۔ چوتھا قاعدہ اخفاء، اخفاء کے لغوی معنی چھپانا جبکہ اصطلاحی معنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ اخفاء کا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو اخفاء مع الغنہ کیا جائے گا۔ حروف اخفاء 15 حروف ہیں: تا، ث، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ اخفاء مع الغنہ کی مثالیں عن صلاتہم نارا ذات لہب۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بعد ہم نے غنہ لازم کی مشق کی۔ جب نون اور میم مشدد ہوں گے تو غنہ لازم کیا جاتا ہے۔ تین دندانہ والی شکل کو شد یا تشدید کہتے ہیں۔ شد یا تشدید جس حرف پر ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے۔ غنہ لازم کی مثالیں ان الذین، کأنک، ثم، فلما، عم، صم۔ یہ تھی ہماری دہرائی۔ اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق تنوین، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی ہم مکمل ادائیگی اور تختی کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم حروف شفویہ میم، با، واو اور فا کی مشق کرتے ہیں۔ میم، الف 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ با، الف 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ واو، الف 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، 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 ون۔ فا، الف 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، 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 فن۔ آئیے اب سبق کو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ من، 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 من۔ بن، 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 بن۔ ون، 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 ون۔ فن، 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 فن۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بشرط زندگی انشاءاللہ۔ تب تک آپ تمام اسما کی دہرائی کرتے رہیں۔ اگر کچھ سمجھنا ہے تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔